الحمد لله الذي ليس قبله شيء وليس بعده شيء وليس فوقه شيء وليس دونه شيء وليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد میرے محترم عزیزوں بھائیوں دوستوں بچوں اکثر تو ماشاءاللہ نو عمر نوجوان نسل آئی ہوئی ہے، بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سب نوجوانوں کو دیکھ کر۔ یہی عمر ہوتی ہے صحیح بنیاد رکھنے کی اور غلط بنیاد رکھنے کی۔ تو ہم اس دنیا میں خود نہیں آئے، اللہ لے کر آیا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے جانا نہیں چاہتے، اللہ لے جائے گا۔ اس کائنات میں کوئی چیز خود بخود نہیں بنی، ساری کائنات اللہ کے ارادے سے بنی۔ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءِ، ابھی میں نے پڑھی یہی تلاوت کی، تم زیادہ مضبوط ہو یا آسمان؟ بناہا، تیرے اللہ نے اسے بنایا، خلقہا، تیرے اللہ نے بناہا، فسواہا، اور اس کی چھت کو برابر کیا۔ اچھا یہ دیکھو، یہ چھوٹی سی چھت ہے، 1 2 3 4 ستون اس کو تھامے ہوئے ہیں۔ اتنا بڑا آسمان ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بغیر عمد، کوئی تک وکھاؤ مینوی کھمبا، کوئی ستون، کوئی تھم وکھاؤ، اتنا بڑا جو میں نے آسمان کھڑا کیا ہے۔ پھر اگر چھت کے نیچے یہ نہ ہو درخت تو چھت پھٹ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دوسری بات کہتا ہے، ما لہا من فروج، دیکھو اتنا بڑے آسمان میں کہیں کوئی پھٹا ہے؟ حل ترا من فطور، پھٹے نہیں تو جھک جاتا ہے، لپ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی لپھن دکھا دیو، حل ترا من فطور ثم مرجع البصر، دوبارہ دیکھو، کرتین، بار بار دیکھو، وکھی جاؤ وکھی جاؤ وکھی جاؤ، ینقلب الیک البصر، تیری آنکھیں لوٹیں گی کیسے؟ خاسئا، ناکام، وہ حسیر، تم اپنے رب کے آسمان میں کیا ایک چیونٹی میں بھی عیب نہیں دکھا سکتے۔ چیونٹی کو کتنا نظر آتا ہے؟ 1 سینٹی میٹر، چیونٹی کو نظر آتا ہے 1 سینٹی میٹر۔ اس کی لائن کبھی دیکھی ہے کیسی ہوتی ہے؟ کبھی ڈنگی ویکھی، کبھی ٹیڑھی ویکھی، یہ کون سکھاتا ہے؟ ذرا سا شہد کا قطرہ ٹیبل پہ لگا تو تھوڑی دیر کے بعد چیونٹیوں کا مجمع اکٹھا ہوتا ہے، انہوں نے ناک کی ساڑا تھا، ناک ایڈا بڑا ہے، تو ہمیں خوشبو نہیں آ رہی، انہیں خوشبو کیسے آ گئی؟ وہ کیسے ساری اکٹھی ہو گئی؟ وہ کہاں سے آ گئی؟ چیونٹی اپنے وزن سے 50 گنا زیادہ وزن اٹھا سکتی ہے۔ اتنی سی چیونٹی اپنے وزن سے 50 گنا بڑا وزن اٹھا سکتی ہے۔ جتنا تمہارا وزن ہے تجھے اتنا ہی چاہتے ہوئے کھا گئے ہو، جتنا ہمارا وزن ہم اتنا ہی اٹھا کے دکھا دیں، نہیں اٹھا سکتے۔ اور اتنی حقیر مخلوق، اتنی حقیر مخلوق، اور وہ اپنے وزن سے 50 گنا زیادہ وزن اٹھاتی ہے۔ یہ خلاق العلیم، اس اللہ زبردست شہنشاہ کی تخلیق ہے۔ اغطش لیلہا واخرج ضحاہا، کہ تیرے رب نے آسمان کے میں رات کو نکالا، آسمان کے نیچے دن کو نکالا۔ آسمان رات آ جاتی ہے تو سب کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وجعلنا اللیل لباسا، جیسے لباس تمہیں چھپا لیتا ہے، رات تمہیں چھپا لیتی ہے، اندھیروں میں ڈوب جاتے ہو۔ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ دن کی چادر کو کھینچتا ہے اور اندھیرا کتوں آ گیا، کیسے آ گیا؟ تو روشنی کہاں سے آ گئی؟ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، پھر اس اکیلے اللہ شہنشاہ نے زمین کو بچھایا۔ کتنے بلڈوزر اللہ نے لگائے ہوں گے زمین کو بچھانے کے لیے؟ 24,000 کلومیٹر کی زمین ہے، کوئی بلڈوزر؟ اخرج منہا ماءہا، پانی اللہ نے نکالا، ومرعاہا، چارہ اللہ نے نکالا، والجبال ارساہا، پہاڑ اللہ نے لگائے،
मताअन लकुम व लिअनआमिकुम, तुम्हारे फायदे के लिए। आसमान का पानी, अन्ना सबबनल माअ सब्बा, बारिश तेरे अल्लाह ने उतारी। बादल, अलम तरा अन्नल्लाह युज़्जी सहाबा, और गौर तो करो बादलों को। अब तो तुम जहाज़ों में जमाते जाती हैं, जब बादलों में जहाज जाता है तो कोई पानी का कतरा नजर आता है कहीं? और बरसा कैसे है? कौन बरसाता है? अल्लाह बरसाता है। अन्ना सबबनल माअ सब्बा, पानी को उसमें इकट्ठा कौन करता है? अल्लाह इकट्ठा करता है। एक सेकंड में 15 अरब टन पानी बुखार बनकर हवा में उड़ जाता है। एक सेकंड में समंदर की सतह से 15 अरब टन एक सेकंड में पानी बुखार बन के ऊपर जाता है। और उसके साथ जब मौजें आती हैं तो बुलबुले फटते हैं। हवा बुलबुलों के बारीक जर्रों को पानी समेत ऊपर उठाती है। उनमें नमक होता है, वो नमक ऊपर जाके जमा हो जाता है। अल्लाह बुखारात को उठाता है। पूरी दुनिया को बुखारात से घेरा हुआ है। जब अल्लाह बारिश का इरादा फरमाता है तो एक जगह के बुखारात को ठंडा करना शुरू कर देता है। वो ठंडे होते जाते हैं, नमक भी ठंडा करता है, फिर वो कतरे बनते हैं। फिर जब वो कतरे बनते हैं तो वो मोटे होते हैं। जब वो मोटे हो जाते हैं तो हवा उनको उठा नहीं सकती, तो एकदम अल्लाह अन्ना सबबनल माअ सब्बा, तेरे रब ने पानी को उतारा। क्या अजब अंदाज में, क्या अजब अंदाज में, क्या अजब अंदाज है। 1200 मीटर से बारिश आती है। 1200 मीटर से जब वो निकलती है तो उसकी रफ्तार होती है 558 किलोमीटर फी घंटा। उस पानी की रफ्तार होती है 558 किलोमीटर फी घंटा। गोली की रफ्तार है 1700 किलोमीटर फी घंटा। थोड़ा सा फर्क है। अगर अल्लाह इसी तरह उतारता उसी रफ्तार से तो गंजे को एक ही कतरा काफी था, खोपड़ी में सुराख हो जाता, बालों वाले को 2 काफी हो जाते। और ये इतना बड़ा छत है जिसमें लोहा ही लोहा है, इसके 10-12 कतरे काफी थे। अंदर सुराख, जमीन में सुराख, सड़कों में सुराख, हर जगह सुराख, खोपड़ियों में सुराख, घरों में सुराख। कहीं कोई बच सकता था? मेरे रब ने कहा सबबनल माअ सब्बा। अल्लाह हमें कुरान का ज़ौक़ नसीब फरमाया। अल्लाह क्या कह रहा है? हमने बारिश बरसाई, बरसाना, हमने बारिश को बरसाया बड़े अनोखे अंदाज में। क्या अंदाज है? 558 किलोमीटर है, बीच में हवाई स्पीड ब्रेकर है। जब स्पीड ब्रेकर आता है तो गाड़ी की रफ्तार कम हो जाती है। इतने स्पीड ब्रेकर हैं कि जब वो पानी नीचे आते 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 मेरी खोपड़ी पे आता है, छत पे आता है, तो उसकी रफ्तार होती है 8 किलोमीटर फी घंटा। 500 किलोमीटर को हवा में उड़ा देता है, उसकी रफ्तार रह जाती 8 किलोमीटर फी घंटा। अन्ना सबबनल माअ सब्बा। फिर क्या किया? सुम्मा शक़क़नल अर्द शक्का, फिर तेरे रब ने जमीन को फाड़ा। फिर क्या किया? फ़अस्कन्नाहु फ़िल अर्द, फिर तेरे रब ने जमीन में पानी को जखीरा कर दिया, उसके मसामों में पानी भर दिया। अगर अल्लाह कहता 60 साल का पानी इकट्ठा कर लो टैंकी, कौन इकट्ठा करता? नल का लगाओ, पानी ताज़ा निकालो। और आपको अजब बात बताऊं, पूरी दुनिया में मीठा पानी कितना होगा जो आप रोज पीते हैं? पूरी दुनिया में जमीन में मीठा पानी सिर्फ 3%। 97% खट्टा, खारा, कड़वा, कसीला पानी है। समंदर देख लो ना, 71% समंदर है और 29% जमीन है, तो 71% पानी खारा खट्टा। तो मेरे रब ने क्या किया? मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यब्ग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तेरे रब ने पानियों को चलाया और उनको मिलने नहीं दिया। ये दोनों इकट्ठे जा रहे हैं, ये कड़वा जा रहा है, ये मीठा जा रहा है, ये मिलते नहीं है। यहाँ नल का खोदा कड़वा पानी, यहाँ नल का खोदा मीठा पानी, ये आपस में मिलते क्यों नहीं है? क्यों नहीं मिलते? समंदर का पानी जमीन में क्यों नहीं जाता? ये अल्लाह कह रहा है हम बैनहुमा बरज़ख़, तेरे रब ने मीठे कड़वे में पर्दा लगा दिया है। कोई प्लास्टिक का पर्दा है, कोई ईंटों का पर्दा है, कोई शीट का पर्दा है? नहीं, अम्र हुक्म। मीठे पानी तू भी मखलूक है, कड़वे पानी तू भी मखलूक है। तूने इधर नहीं जाना, तूने उधर नहीं जाना। मेरे बंदों को मीठा पानी मिलता रहे इसलिए तुमने कड़वे में नहीं जाना, और मेरे बंदों को बारिश मिलती रहे। समंदर का पानी कड़वा ना होता तो बारिश ना होती। क्या अजीब बात। अगर समंदर का पानी कड़वा ना होता तो बारिश ना होती। समंदर का पानी मीठा होता तो ये गंदा हो जाता, इसमें गंदगी पैदा हो जाती, और वो गंदगी की बदबू हवा में जाती और हम समंदर की गंदी हवाओं से मर जाते। इतनी बदबू पैदा होती। नमक को तेजाब बना दिया, तेजाब
पूरी गंदगी समंदर की को गलाता रहता है, गलाता रहता है, गलाता रहता है, और नमकीन पानी से बुखारात उड़ते हैं जो ऊपर जाते हैं, वहां ठंड पैदा करते हैं। फिर उसके नीचे फिर उस पर अल्लाह का अमर आता है, अलम तरा अन्नल्लाह युज्जी सहाबा, देख तेरा बादलों को कैसे हाँकता है। हम पहले घोड़े होते थे ना, अब तो घोड़े टांगे खत्म हो गए, तो वो जब सुस्त होता था तो छांटा मारता था, ये होता है युज्जी, छांटा मारो भाई, वो तेज हो गया। व्याख्या था करो, तेरा रब बादलों को कैसे भगाता है, कैसे हाँकता है, कैसे चलाता है, न नीचे आने देता है, बहुत ऊपर जाने देता है, ऐसी जगह रखता है जहाँ ठंडक भी हो जाए, यहाँ पानी आए तो इंसानों को वो पहुंचे भी सही। ثم يؤلف بينه, फिर उन टुकड़ों को जोड़ देता है, ثم يجعله ركاما, ऊपर नीचे उनकी तहें बना देता है, فترى الودق يخرج من خلاله, कभी बारिश के कतरों को देखा तो करो कि इन्हें कौन उतारता है, इन्हें कैसे उतारता है। एक धार बन के आता पानी, अगर पानी धार बन के आता तबाह हो जाती सारी कायनात। कतरा 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 बखेर देता है और फिर कहता है यअलमु अदद क़तरिल अम्तार, तेरे रब को बारिश के कतरों की तादाद का भी पता है। सिर्फ आज जो बारिश हुई है वो नहीं, आदम से लेकर बारिशें शुरू हुई और आज तक हो रही हैं और आइंदा भी होंगी। इन सारे ला तराहुल उयून, पूरी हदीस सुनो, या मन ला तराहुल उयून, ऐ वो ज़ात जिससे आंख देख नहीं सकती, मैं देखना चाहता हूँ, मैं नहीं देख सकता, मैं उसको ख्याल में लाना चाहता हूँ। वला तुखालितुहु ज़ुनून, तेरा ख्याल भी वहां नहीं पहुंच सकता, मैं उसको ख्याल में लाना चाहता हूँ, नहीं आ सकता। वला यसिफुहुल वासिफून, कोई उसकी तारीफ तक पहुंच नहीं सकता। अल्लाह अकबर का हम सब, आप लोग ये समझते हैं अल्लाह हर शय से बड़ा है, ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये मतलब बहुत छोटा और कमजोर मतलब है। अल्लाह अकबर शाअ नूर मुहम्मदिन व बदत लवाइहुहु बिहादल मशहदी वल यमन खय्यम फी जवानिबिहि अल्लती अबदन तहुस्सु बिकुल्लि हबरिन मुर्शिदी। बहुत पुराना शेर याद आया, अल्लाह अकबर मिन अन यूसफ, जितनी भी अल्लाह की तारीफ करोगे अल्लाह उससे बड़ा है। अल्लाह पहाड़ से बड़ा है। जो कोई गल कर, ये हमारे क्योंकि तबलीग वाले कहते थे तेरी दुकान छोटी है अल्लाह बड़ा है, अल्लाह ने भी हंसमदा होगा, ये की कितनी जाती, मुझे दुकान के सामने ला रहा है, तेरी दलील छोटी है अल्लाह बड़ा है, और तेरी तिजारत छोटी है अल्लाह बड़ा। अरे ये तो कुछ नहीं। अल्लाह ने एक फंड से कुछ जमात पैदा की, उनको कहते हैं सदलुका, सदलुका, वैसे अंगूठा कर दे, उससे नाखून और सातों समंदर आ जाएंगे, कतरा सीखे नहीं जाएगा। सदलुकन, अचानक ही याद आई पड़े जमाने के बाद, उसके अंगूठे के नाखून पर 7 समंदर डाल दो, पानी नीचे नहीं गिरेगा, तो कैसा खल्लाक है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह, तूने फरमाया था जमीन आसमान को ईतिया तौवन व करहन, झुक जाओ मेरे सामने खुशी या नागवारी से, तो अगर ये ना करते तो फिर तू क्या करता। अल्लाह ताला ने फरमाया एक जानवर छोड़ता और 7 जमीन आसमान को निकल जाता। ये जो हमारा खला है, हमारा खला, इसको यहां से चल के यहां तक जाने के लिए रोशनी की रफ्तार है 1,86,000 मील फी सेकंड, 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड। एक जहाज यहां से उड़े 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से और 90 अरब साल उड़ता रहे, फिर जाकर दूसरे किनारे पर जाए। और अल्लाह कहता है ये तो छोटी जी है, छोटी जी, ये तो मैं छोटी जी से है जो मैं बनाई। आसमान उससे ऊपर, दूसरा उससे ऊपर, तीसरा उससे ऊपर, चौथा उससे आगे, पांचवा उससे आगे, छठा उससे आगे, सातवां उससे आगे, जन्नत उससे आगे, कुर्सी उससे आगे, अर्श उसके आगे। अर्श के एक कोने में एक समंदर है जिसमें एक मौज उठती है तो 7 जमीन आसमान के बराबर होती है। ये तेरा रब है। ला यसिफुल वासिफून, अल्लाह अकबर मिन अन यूसफ, ये है अकबर का असल माना कि तेरी जितने भी तारीफ करें तो उससे बड़ा है, तो ये जितना भी बयान करें तो उससे बड़ा है। खुद मेरा रब फरमाता है दरख्तों को काट के कलम बना दो, वलो अन्ना मा फिल अर्द मिन शजरतिन अक़लाम, समंदरों को स्याही बना दो, वल बहर यमुद्दुहु मिन बअदिही सबअतु अबहुर, एक नहीं 7 समंदर स्याही बना दो और फिर बैठ जाओ और मेरी तारीफ लिखो और लिखते जाओ और लिखते जाओ। तुम भी लिखो, जिन भी लिखें, फरिश्ते भी लिखें, जिब्रील, मिकाईल, इस्राईल भी, इसराफील भी, अर्श के फरिश्ते भी, 1,24,000 नबी भी, 5 बड़े रसूल भी,
محمد مصطفیٰ بھی صلی اللہ علیہ وسلم سارے میری تعریف لکھو، سمندر ختم ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہ ہوگا۔ یہ ہے اللہ اکبر من ان یوسف، اللہ ہر تعریف سے بڑا ہے، ہر تعریف سے بڑا ہے، ہر لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير لا يسبه الواصفون ولا تغيره الحوادث، اس پر حادثات کا اثر نہیں ہوتا، ولا يخشى الدوائر، زمانے کی نیرنگیوں سے وہ ڈرتا نہیں، انقلاب زمانہ سے وہ ڈرتا نہیں، يعلم عدد قطر الامطار، یہ لفظ سنانے کے لیے پیچھے سے میں آیا ہوں۔ اللہ تیرا رب بارش کے قطروں کی تعداد جانتا ہے، وعدد ورق الاشجار، تیرا رب درختوں کے پتوں کی تعداد جانتا ہے، اور درخت صرف یہ نہیں، کپاس کے پودے میں کتنے پتے ہوتے ہیں، دھان میں کتنے پتے ہوتے ہیں، گندم میں کتنے پتے ہوتے ہیں، بیلوں میں کتنے پتے ہوتے ہیں، پیپل میں کتنے پتے ہوتے ہیں، بوہڑ میں کتنے پتے ہوتے ہیں۔ میں افریقہ گیا ہوں تو وہ درخت کے جنات کھڑے ہوئے ہیں، ان میں کتنے پتے ہوتے ہیں، اور میرا رب کہتا ہے ساری کائنات کے، سارے درختوں کے، سارے بیلوں کے، ساری فصلوں کے، سارے باغات کے پتوں کو تیرے رب نے 1 2 3 کی طرح گنا ہوا ہے۔ کتنے گر گئے تیرے اللہ کو پتہ ہے، کتنے کھڑے ہیں تیرے اللہ کو پتہ ہے، کتنے پھل ہیں تیرے اللہ کو پتہ ہے، کون سا پھل کس کے نام ہے تیرے اللہ کو پتہ ہے۔ حیدرآباد میں آم پیدا ہوا، نام لکھا ہوا ہے میاں چنو کے آدمی کا، اسے وہاں سے ٹرکوں پہ اٹھاتا ہے، اسے میاں چنو کی منڈی میں لاتا ہے، پھر روزانہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، چھوڑ دے حضرت ادریس کا نام، تیرا نام ہی بڑی دفعہ ہے، دوسرا آتا ہے، تیسرا آتا ہے، چھوڑ کے پھر ادریس آتا ہے، چل گندا ہے گلا اٹھا کے تھیلے میں ڈالتا ہے کہ تیرے رب نے ٹھپا لگا دیا تھا کہ حیدرآباد میں ہوگا پر کھائے گا ادریس، حیدرآباد میں ہوگا کھائے گی زینب۔ یہ میرے رب کی رزاقیت ہے، رزاق، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، تیرا رب زبردست رازق ہے، چیونٹی کو نہیں بھولتا، کیڑے کو نہیں بھولتا، پروانے کو نہیں بھولتا، سانپ کو نہیں بھولتا، بچھو کو نہیں بھولتا، تجھے بھول جائے گا کہ ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعیل خلقہم، میرے بندے میں نے 7 زمینیں بنائیں، میں نے 7 آسمان بنائے، میں نہیں تھکا ہوں، میں نہیں تھکا ہوں، فیعجنی غیف عیش اسوقہ الیک، تجھے ایک روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا، تجھے روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا، زمین آسمان بنا کے تو تھکا نہیں، تو کیوں کہتا ہے کتوں کھاواں، کیوں کہتا ہے کیویں کھاواں، کیوں کہتا ہے رشوت تو بغیر کم نہیں، جھوٹ تو بغیر کم نہیں، حرام تو بغیر کم نہیں، ملاوٹ تو بغیر کم نہیں، کیوں کہتا ہے؟ کیا تیرے رب کے خزانے ختم ہو گئے؟ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم صغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثکم، تم ساری کائنات کٹھے ہو کر قاموا فی صعید واحد، ایک میدان میں کھڑے ہو جاؤ، فسالونی، سارے مانگو، انسان بھی، جنات بھی، فرشتے بھی، جانور بھی، درندے بھی، پرندے بھی، چرندے بھی، کیڑے بھی، مچھلیاں بھی، مانگو سارے، میں سب کا چاہت دے دوں تو میرے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر کمی نہیں آتی ہے۔ یہ اللہ کے خزانے ہیں۔ پھر مسلمان کہتا ہے جھوٹ نہ بولو تو کیسے کاروبار کرو، ملاوٹ نہ کرو تو کیسے روٹی کھاؤں، رشوت نہ دو تو کیسے روٹی کھاؤں، کبھی اللہ کو آزما کے تو دیکھ۔ يعلم عدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما اظلم عليه الليل واشرق عليه النهار، جہاں تک رات جاتی ہے اللہ جانتا ہے، جہاں تک دن جاتا ہے اللہ جانتا ہے۔ اور اللہ ایک مثال دیتا ہے، فَيَرَى دبیب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، کالی رات ہے نا، بھی چاند کچھ تو نکلا ہوا ہے، چاند بھی غائب ہو، تارے بھی سو جائیں، رات اندھیری ہو، کالے بادل ہو اور کالا پہاڑ ہو اور کالی چٹان ہو اور کالا پتھر ہو، اس پر ایک کالی چونٹی جا رہی ہو اور اس کے اوپر پتے ہوں، وہ پتوں کے نیچے جا رہی ہو، تو تیرا رب کہتا ہے کہ اس کالی رات میں، اس کالے پتھر پر، اس کالی چٹان، اس کالے وہاں پر ایک کالے رنگ کی جو چونٹی جا رہی ہے، وہ نہیں، اس چونٹی کی ٹانگوں سے جو لکیر بن رہی، میں وہ لکیر دیکھ رہا ہوں، وہ لکیر دیکھ رہا ہوں، لکیر، چونٹی نہیں، لکیر دیکھ رہا ہوں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح
العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب المقيم الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المجيد الواجد الماجد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المبعاد البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله. یہ ہے تیرا اللہ، یہ ہے میرا اللہ، یہ ہے میرا اللہ، یہ ہے آپ کا اللہ. یعلم مقائید البحار، کہتا میں نے سمندروں کے پانی کو تولا ہوا ہے. سمندر کے پانی کو تولا ہوا، کڑی وڑی ترکڑی ہوگی اللہ دی، کتنا بڑا ترازو ہوگا. سمندر کا پانی تولا ہوا ہے. ومثاقیل الجبال، پہاڑوں کا وزن تولا ہوا ہے. ہمارے یہاں پہاڑ کا کتنا وزن ہے پتہ ہے؟ کیٹو کا کتنا وزن ہے پتہ ہے؟ رکا پوشی کا کتنا وزن ہے پتہ ہے؟ کوہ ہندو کش کا کتنا وزن ہے پتہ ہے؟ کوہ قراقرم کتنا ہے پتہ ہے؟ کوہ ہمالیہ کتنا ہے پتہ ہے؟ مساقیل الجبال لا تواری منہ سماء سماء، آسمان میں طاقت نہیں کہ اس سے کوئی چیز چھپا سکے. میری آنکھ کوئی چھت پہ جا کے اٹک گئی، میں آگے کیا، میں تو پیچھے نہیں دیکھ سکتا. اور میرا رب کائنات کو ایسا نہیں دیکھتا کہ ادھر دیکھے تو ادھر پتہ نہ چلے، ادھر دیکھا تو ادھر پتہ نہ چلے. ایک ہی وقت میں عرش سے لے کر تحت الثری تک، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، ایک پتا بھی ہر پتا تو بہت بڑی چیز ہے. ایٹم کا ذرہ بھی حرکت کرتا ہے تو اللہ دیکھتا ہے. لا تواری منہ سماء سماء، آسمان چھپا نہیں سکتا. ولا بحر ما فی قعرہ، سمندر کی تہ میں کوئی آج تک نہیں گیا، نہ کوئی جا سکتا ہے. پانی کا پریشر انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر لیتا ہے. پچھلے سال جو ایک آپ دوست ٹکڑے ٹکڑے ہوئی تھی، کیسے ہوئی تھی؟ پانی کے پریشر نے اسے پردے پردے کر دیا. تہ تک آج تک نہ کوئی گیا ہے، نہ کوئی جا سکتا ہے. فلپائن کے پاس بحر الکاہل 11 کلومیٹر گہرا ہے. 11 کلومیٹر، 800 میٹر کے بعد سورج کی روشنی پانی میں نہیں جاتی، گپ اندھیرا ہوتا ہے. اور میرا رب کہہ رہا ہے ان اندھیروں میں سمندر کی زمین کی تہ میں جو کیڑا پھرک رہا ہے، تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے. ولا جبل ما فی وعرہ، اور پہاڑوں کے غار، لمبے غار، اندھے غار جو اس سے اندر ہے، کہ تیرا رب وہ بھی جانتا ہے. یہ ہے تیرا اللہ، یہ ہے لا الہ الا اللہ. سارے دین، سارے نبیوں کی دعوت ہے لا الہ الا اللہ. زمین چھوٹی اللہ بڑا، اللہ خوش تو ہوتا ہی ہوگا کہ چلو لگے تو نجم میں ہیں. تبلیغ کا پہلا سبق ہے لا الہ الا اللہ. شمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ. جب میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ تو میں کانپ جاتا ہوں کہ مجھے اس کی مشکلات کا پتہ ہے. یقین اس لئے خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی. سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ہے بدتر بے یقین. کلمہ سیکھا ہوتا تو آج ذلیل نہ ہوتے. کلمہ ہی نہیں سیکھا. پہلا علم لا الہ الا اللہ ہے. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. یہاں فا ہے، فا کا مطلب ہے سب سے پہلے سیکھو لا الہ الا اللہ. سب سے پہلے سیکھو لا الہ الا اللہ. اس شہنشاہ کے خزانوں میں کوئی کم نہیں. اس سے نفع اٹھانے کا ایک راستہ ہے. ہر ایک کو نہیں ملے گا، دے گا دنیا میں سب کو دے گا. فرعون کو بھی دی، شداد کو بھی دی، نمرود کو بھی دی، سب کو دی. سامری کو بھی دیا، غیر اپنوں کو بھی دیا، غیروں کو بھی دیا. آخرت میں لینے کے لیے اور دنیا میں عزت عافیت سے اللہ سے لینے کے لیے ایک راستہ ہے، صرف ایک، صرف ایک. یاد آؤ اخبر الناس. آج بڑے زمانے کے بعد حدیث سے آ گئی، سبحان اللہ. لو جاؤنی من کل طریق، ان سے کہہ دو جہاں سے بھی آؤ گے میرے پاس آنے کے لیے، مجھے پانے کے لیے، جس طرف سے بھی آؤ گے سب راستے میں نے بند کر دیے ہیں. لو جاؤنی من کل طریق، دنیا میں جتنے راستے ہیں دعوے دار کے اللہ تک پہنچاتے ہیں، سب راستے تیرے رب نے بند کر دیے ہیں. صرف ایک راستہ کھلا ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ.
باقی سب راستے بند ہیں، اس لیے کلمے کا حصہ بنایا، لا الہ الا اللہ، آگے پڑھو، محمد الرسول اللہ۔ یہ معراج پر گئے، یا اللہ تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان کو ہوا تابع کر کے، اور عیسیٰ کو تو نے پردے سے اللہ کر کے دیا علیہ السلام، فماذا جعل کلیم، میں نے یہ کہی مجھے کہہ دیا ہے، تو اللہ نے کہا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے حبیب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا، انت ذکرت لی لا ذکرت معی، تیرا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے، کبھی ادب لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم بھی جڑا، نوح بھی جڑا، شیخ بھی جڑا، ادریس بھی جڑا، ابراہیم بھی جڑے، اسماعیل بھی جڑے، اسحاق بھی جڑے، یعقوب بھی جڑے، یوسف بھی جڑے، صالح بھی جڑے، ہود بھی جڑے، اور موسیٰ بھی جڑے، یوسف بھی جڑے، یونس بھی جڑے، عیسیٰ بھی جڑے، ادریس سب جڑے، لیکن ٹرانسفر تبدیلی ہوتی ہے تو نئی سختی لگ جاتی ہے، دی اچھی بدلا نئی ترتیب آ گئی۔ جب آیا لا الہ الا اللہ کہنا محمد رسول اللہ، تو اللہ ایسا زور دکھا ہے کہ قیامت تک محمد کی زندگی ہو آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا، اور یہ اعلان ہے کہ دنیا اور آخرت سے جو میرے رب میں خطا ہے وہاں سوس و راضی کر کے میری بات صرف ایک راستہ ہے، فلا عرب لا یؤمنون حتی یحکموا فیما شجر بینہم، ان بہاوت ایک جوان ہے جناب بہانا سے میں جان دیتا ہوں، تو میرا رب بنا کے وہ پوری منہ ہو رہی، مجھے آپ کے رب کی قسم جب تک کہ غلام نہیں بن گئی اس سے قبول نہیں، جب تک کہ غلام کی بنے گی بالکل سے قبول نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے جنت کا، جنت کا پاسپورٹ لا الہ الا اللہ، اور محمد رسول اللہ ویزا ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے۔